کیا آپ جانتے ہیں کہ ابن البار کسے کہتے ہیں؟ ارطغرل غازی میں ارطغرل غازی کا کردار ادا کرنے والا شخص جو انگوٹھی پہنتا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ Pusula havayı severmiş. Hadi yiğit. Sefer bizim, zafer Allah'ın. ترکی کا قومی جانور بھیڑیا کیوں ہے اور ترک لوگ بھیڑیے سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور یہی آج آپ کو ہم بتائیں گے بھیڑیے کی چند ایسی صفات جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گی، اور ایسی صفات جو جانوروں میں تو کیا انسانوں میں بھی نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے جنہوں نے ہمارا چینل نیو جوائن کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ بھیڑیا ترکی کا قومی جانور ہے اور ترک لوگ بھیڑیے سے بہت پیار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھیڑیے سے تشبیہ دے کر انہیں بہادر اور باہمت بناتے ہیں۔ ترکی میں بھیڑیے کو ابن البار کہا جاتا ہے، یعنی نیک بیٹا، کیونکہ بھیڑیے کے والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے۔ بھیڑیا اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ بھیڑیا واحد جانور ہے جو کسی کا غلام نہیں بنتا، جبکہ شیر سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ بھیڑیا واحد جانور ہے جو جنات کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ بھیڑیے کی تیز آنکھوں میں جنات کو دیکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور اگر اس سے کوئی جن نظر آ جائے تو وہ فوراً اس پر حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ بھیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا اور یہی جنگل کے بادشاہ کا طریقہ ہے۔ بھیڑیا محرم مونس جانتا ہے، یہی باقی جانوروں سے بالکل مختلف۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اگرچہ جانور ہے، اس کے باوجود بھیڑیا اپنی ماں اور بہن کو شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مؤنث سے تعلق قائم نہیں کرتا۔ اسی طرح مؤنث بھی بھیڑیے کے ساتھ وفاداری کرتی ہے۔ بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کی ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں۔ جوڑے میں سے اگر کوئی ایک بھی مر جائے تو دوسرا مرنے والے کی جگہ پر کم سے کم 3 ماہ تک افسوس کرتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھیڑیا ایک آنکھ سے سوتا ہے، اور جب ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو پھر وہ دوسری آنکھ کی نیند پوری کرتا ہے۔ زخمی بھیڑیا اپنے ریوڑ میں چھپ کر رہتا ہے، ورنہ دوسرے بھیڑیے اسے مار کر کھا جاتے ہیں۔ اگر بھیڑیے کا ریوڑ کسی انسان پر حملہ آور ہو جائے اور انسان ان میں سے کسی بھیڑیے کو ایسے زخمی کر دے کہ اس کا خون نکال دے تو باقی بھیڑیے انسان کو چھوڑ کر اس زخمی بھیڑیے کو کھا جاتے ہیں۔ بھیڑیے کی بہترین صفات میں بہادری، وفاداری، خودداری اور والدین سے حسن سلوک مشہور ہے۔ بھیڑیا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ یوں گروپ میں چلتے ہیں کہ سب سے آگے چلنے والے بوڑھے اور بیمار بھیڑیے ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر 5 منتخب طاقتور جو بوڑھے بیمار بھیڑیوں کے ساتھ فرسٹ ایڈ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے طاقتور دشمن کے حملے کا دفاع کرنے والے چاقو چوبند بھیڑیے ہوتے ہیں، درمیان میں باقی عام بھیڑیے ہوتے ہیں، سب کے آخر میں بھیڑیوں کا مستحد قائد ہوتا ہے تو سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ذمہ داری سے غافل تو نہیں ہے اور ہر طرف سے دشمن کا خیال رکھتا ہے۔ اس کو عربی میں الف کہتے ہیں کہ اکیلا 1000 کے برابر ہے۔ ایک سبق جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ بھیڑیے بھی اپنا بہترین خیر خواہ قائد منتخب کرتے ہیں۔ ترک اور منگول زمانہ قدیم سے یہی بھیڑیے کے اوصاف کے قائل رہے ہیں اور وہ جنگل کا بادشاہ شیر کے بجائے بھیڑیے ہی کو مانتے ہیں۔ یہ ترکوں اور منگول کا قومی جانور ہے۔ ترک قبائل کے جنگجو کی بہادری اور جانبازی کو بھی بھیڑیے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ارطغرل غازی کے منسوب ایک انگوٹھی جو آج بھی ترک
کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ اس پر بھیڑیے کی تصویر اس بات کا ثبوت ہے کہ ترک ہمیشہ سے ہی بھیڑیے کی شجاعت کا خیال رہے ہیں، اور ڈرامہ ارطغرل غازی میں بھی وہ انگوٹھی ارطغرل غازی کا کردار ادا کرنے والے اداکار کے ہاتھ میں دکھائی گئی ہے۔ ناظرین و حضرات، امید کرتی ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔ Zafer bizim. Zafer Allah'ın.